اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 1979 میں ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان پہ ایک غیر مسلم ملک نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی افواج ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان میں ان نے اپنی افواج کو داخل کر دیا۔ جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پہ ان کے اثرات آج ہم پڑھیں گے۔ جہاد افغانستان 1979 میں افغانستان کے ہمسایہ ملک روس نے اپنی افواج افغانستان میں داخل کر دی اور وہاں جو ہے ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور اس نے قبضہ کر لیا۔ وہاں سے افغانستان کے مجاہدین نے جہاد شروع کر دیا، لیکن کچھ مہاجرین جو ہے پاکستان میں داخل ہوئے۔ افغانستان سے مہاجرین کی آمد پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ جو ہے مہاجرین افغانستان سے اپنے ملک سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے۔ پاکستان میں آنے کے بعد پاکستان کی امداد جو ہے انہوں نے پاکستان نے ایک انسانی اسلامی اور ہمسائے کے ناطے انسانی ہمدردی کے رشتے کے جذبے کے تحت ان کی امداد کی، اور پاکستان کا کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جہاں افغانستان آباد نہیں ہوئے، اور ان کو ہر طرح کی امداد کی۔ ان کے کاروبار میں، لین دین میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جنیوا معاہدہ 1988 جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو افغانستان کے مجاہدین نے جو ہے بھرپور مزاحمت کی، اور پاکستان نے بھی اپنی اخلاقی امداد، سفارتی طور پہ امداد جتنی ممکن ہوئی اب پاکستان نے بھی مدد کی۔ اور 1986 میں ہی یعنی 7 سال بعد روسی افواج مایوس ہو گئی، اور ان کے صدر جو روسی گورباچوف تھے انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک جو ہے رشتہ پھوڑا تھا اور ہم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی، اور وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ جنیوا معاہدہ 1988 امریکہ اور روس میں مذاکرات ہوئے، اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو بھی اس میں شامل تھے، اور وہاں ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے۔ روس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا کہ میری یہ غلطی تھی، جس میں امریکہ اور پاکستان اور روس نے سائن کیے، اور ان کی افواج جو ہے انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ 15 جنوری 1989 میں روسی افواج جو ہے افغانستان سے ان کا انخلاء شروع ہو گیا اور وہ واپس اپنے ملک چل گئی، اور چند سال بعد ہی روس کی کئی اسٹیٹ علیحدہ ہو گئی اور اس کا شرازہ بکھر گیا۔ جو اس نے زیادتی کی تھی اس نے دنیا پہ اس کا مزہ چکھ لیا۔ اب یہ جو جہاد افغانستان تھا، پاکستانی معاشرے پہ اس کے اثرات 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان مہاجرین جو ہے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یقیناً پاکستانی معاشرے پہ اس پہ اثر ہوا۔ پاکستانی مزدوروں کی، تاجروں کے ان پہ اثرات ہوئے، لیکن انسانی ہمدردی اور اسلامی جذبے سے سرشار پاکستانی عوام نے ان کا خیر مقدم کیا اور جو ممکن ہوئی ان کی امداد کی۔ اس میں پاکستان کے مزدور ان کو بھی بے روزگاری کا اور ان کے کاروبار پہ جو بزنس مین سے خاطر خواہ جو ہے اثر پڑا، لیکن یہ انسانی ہمدردی اور اسلامی جذبے کے تحت پاکستان نے برداشت کیا۔ مہاجرین کی یہاں آمد اور پاکستان کے ان کے ساتھ سلوک سے تقریباً تمام دنیا کے ممالک نے جو ترقی یافتہ اور جو خوشحال ہیں
انہوں نے مہاجرین کی مدد پاکستان کے ذریعے، پوری دنیا نے پاکستان کی مدد کی، سعودی عربیہ، عرب امارات، امریکہ، چائنا، سب نے پاکستان کی امداد کی۔ جنرل ضیاء الحق کی خدمات۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک فوجی جرنیل تھے اور یہ صدر پاکستان 5 جولائی 1977 کو انہوں نے پاکستان کی حکومت کو برخاست کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے، تو یہ صدر پاکستان بن گئے، پہلے چیف ایگزیکٹو تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت اچھا پلان بنایا اور روسی افواج کو ناکوں چنے چبائے، اور یہاں تک کہ وہ یہاں سے طائب ہو کر واپس چلا گیا۔ یہ سارا کریڈٹ جو ہے، چونکہ وہ سالار اعلیٰ تھے، تو یہ کریڈٹ جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے۔ پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاکستان نے جو ان کی امداد کی، افغانستان کے مہاجرین کے ساتھ ہمدردی کی، اور اپنے کاروبار اور اس میں جو ہمارے مزدور ہیں ان کے کاروبار جو متاثر ہوئے، اور اس میں پاکستان میں بھی کچھ پسماندگی ضرور آئی، لیکن پوری دنیا نے پاکستان کے اس اقتدام کو سراہا۔ جس طرح کہ آج کل امریکن فوجیں آئیں اور وہ وہاں اب آنے کا مزہ چکھ کر اب واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی خدمات جو ہے پوری دنیا نے اس وقت سرائی۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں، یہ 1979 میں روسی افواج کا افغانستان میں آنا، اور ہمارے جو ہے چونکہ وہ ہمسائے ملک تھا، اور ان کی وہاں سے مہاجرین کی آمد سے پاکستان میں آئے، اور پاکستان نے ان کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان نے ان کی جتنی ممکن تھی ان کو رہائش کے لیے جگہ، مکان اور ان کے کاروبار جو ہے ان میں حصہ بٹایا اور ان کو اپنے گلے لگایا۔ 1986 میں افغانستان افواج داخل تو کر بیٹھا روس، لیکن وہ مایوس ہو گیا اور پچھتا رہا تھا۔ آخر کار 1988 میں جنیوا میں امریکن صدر اور رشین صدر اور پاکستان کے محمد خان جنیجو جو پرائم منسٹر تھے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور روس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، اور 15 جنوری 1988 کو وہ واپس اپنے ملک میں چلے گئے۔ پاکستانی معاشرے پر اثرات۔ 30 لاکھ سے زائد مہاجرین افغانستان سے پاکستان آئے۔ ظاہر ہے کہ معاشرے پر بہت اثر پڑا، ہماری لیبر مزدوروں پر، کاروباری طبقے پر اور اشیاء کی کمی پر یہ ضرور ہوا۔ اس برادر اسلامی ملکوں نے دل کھول کر پاکستان کے اس جذبے کی مدد کی، ان کو اخلاقی، مالی، ہر طرح سے مدد کی۔ جنرل ضیاء الحق جو کہ بنیادی طور پہ ایک جرنیل تھے، اور انہوں نے اتنی کامیاب حکمت عملی اپنائی کہ روسی پاور جو کہ دنیا کی پہلی اور دوسری پاور گنی جاتی تھی، وہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور 15 جنوری 1999 کو واپس ہو گیا۔ تو اس جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات کا اعتراف پوری دنیا نے کیا۔ پاکستان کے عالمی سطح پر کہ پاکستان نے 30 لاکھ سے زائد مہاجرین کو خوش آمدید کہا، ان کی اخلاقی، مالی، سفارتی مدد کی، اور ان کو اپنے گھروں میں، اپنے میدانوں میں، اپنے شہروں میں بسایا، جس کو پوری دنیا نے سراہا۔ اللہ پاک جناب جی ان کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اور مائی ڈیئر کلاس 10th، یہ نوٹ کر لیں، آپ کے لیے یہ موسٹ امپارٹنٹ ایگزام ہے۔ آپ کتابیں بھی پڑھیں، کتابوں سے بھی استفادہ کریں، اور جو میں نے بریف کیا ہے یہ بھی غور کریں اس پہ، کیونکہ آپ کا جو ہے یہ پہلا امتحان ہوگا۔ جو آپ 10th میں نمبر لیں گے وہی 9th کے بھی وہی نمبر کاؤنٹ ہوں گے جو 10th میں آپ نے لیے ہیں۔ اس لیے آپ دن رات کوشش کریں، پڑھیں، رات دن جی لگائیں۔ کوئی پتہ نہیں، اللہ خیر کرے کرونا ختم ہو جائے اور یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ رات دن پڑھیں تاکہ آپ کا جو زندگی کا پہلا ایگزام ہے جو آن ریکارڈ آئے گا، جس کی سند ملے گی، میٹرک کا امتحان ہے، اور آپ کا 9th کے بھی وہی نمبر لگیں گے جو 10ویں کے۔ اس لیے پلیز دن رات محنت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔